حکایت بد جو ہے وہ لگا کر دیجیے. میں نے دوستوں سے شیئر کرنی تھی یہ، لیکن نہیں ہو سکی نا یہ آج کے ڈیزاسٹر کی وجہ سے. کل تو خیر میرا کام کا دن تھا، میں لگا رہا اس میں. پھر ہمارا کوئی اپنا کامن گروپ نہیں تھا اس کا نا، کلاس کا ہے کوئی؟ میرا خیال نہیں ہے نا. ہے تو، مگر میں آپ کو نہیں شاید اس میں ڈالا ہوا. اوکے اوکے اوکے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ میں اگر اپنی معذرت وہاں پہ پیش کرنا چاہوں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ مجھے دو بدو حاضر ہو کے یہ معذرت پیش کرنی نہیں، ہے. آپ میرے تھرو بھی کر سکتے تھے. لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ بہرحال ہم 2 دن میں چند گھنٹوں میں ہم کتاب ظاہر ہے اس نہیں پڑھ سکتے نا. تو آپ خواہش میری جو ہے دلی وہ یہی ہے کہ آپ کا اس کتاب کے ساتھ یا اس طرح کے ٹیکسٹ کے ساتھ ایک مستقل تعلق رہے. یہاں پر ہم صرف ایک جھلک سی اس کی محسوس کر سکتے ہیں. تو اصل مزہ یہی ہے کہ آپ لوگ کتاب کے ساتھ انگیج ہو جائیں اور پھر خود سے اس میں سے چیزیں ڈھونڈیں. باقی اس کتاب میں جو میتھڈ ہے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ایک بڑی کہانی ہے، کہانی کے اندر کہانیاں چھوٹی چھوٹی. ابتدائی حصے میں حمد نعت خلفائے راشدین کا ذکر، اور اس کے بعد وہ پرندوں کا تعارف شروع ہوتا ہے. پرندوں کے تعارف کے بعد ہر پرندہ جو ہے وہ ایک خاص مزاج اور خاص ایک نفس کی جو کیفیت ہے یا روح کی جو کیفیت ہے اس کو بتاتا ہے. وہ اس کے جواب دیتے ہیں، اور جواب میں پھر آگے چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہر ایک اسی معاملے کو، ایک بات کو سمجھاتے ہیں. بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں اسی سے جڑی ایک کہانی بھی ہے. تو پھر وہی مطلب اس کہانی میں آ جاتا ہے. تو پرندوں کے تعارف میں یہ والا حصہ جو ہے یہاں پر، چونکہ آپ لوگ بھی سمبلزم کی بھی بات کر رہے تھے تو آپ اندازہ لگائیے گا خود بھی آپ کی، یہ بھی ایک سمبل ہے خاص طرح کا یہاں پر. آپ کی اجازت سے، سب دوستوں کی اجازت سے میں پڑھ رہا ہوں. بت بصد پاکی برون آمد ز آب، درمیان جمع با خیر السیاب. بطخ سینکڑوں پاکیزگیوں کے ساتھ پانی سے باہر آئی. اب پانی آپ کو معلوم ہے شریعت میں مطہرات میں سے ہے. پانی نہ صرف خود پاک ہے بلکہ نجاست کو ختم کر دیتا ہے، دوسری چیز کو پاک کر دیتا ہے. 5 حالت ہو سکتی ہیں ان چیزوں کی فقہی لحاظ سے. ان میں سے 2 بڑی اگر کیٹیگرائزیشن کی جائے تو ایک چیز وہ ہیں جو کہ طاہر ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ نجس ہیں. صحیح؟ طہارت اور نجاست کا جو آپ کو معلوم ہے فقہ میں عام طور پر جو پہلا باب پڑھایا جاتا ہے وہ طہارت کا باب ہے. خاص طور پر شیعہ مدارس میں تو یہی ہے ان کی جو میتھڈولوجی طہارت کے باب پہ. تو کافی لوگ اسی پہ کئی سال پڑھتے رہتے ہیں، 10 سال طہارت ہی پڑھتے رہتے ہیں، جو اس کی پیچیدہ بحثیں ہیں. اور درس خارج میں ہم دیکھتے تھے علماء پڑھاتے تھے تو وہ مطلب طہارت سے 30 سال سے طہارت پہ بات ہو رہی ہے، 30 سال سے وہ ختم نہیں ہو رہا موضوع. خیر، تو پانی ان مطہرات میں سے 10 میرے خیال مطہرات ہیں فقہ میں جو بتائے گئے، ہم میں سے ایک پانی. اسی طرح 10 میرے خیال نجاسات ہیں. میں نمبر اگر گڑبڑ کر رہا ہوں تو میرا علم چونکہ 30 سال پرانا، اس میں کچھ اس کے بعد بہت زیادہ مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا ان چیزوں کو. درمیان جم با خیر السیاب، اس جم میں، اس مجمع میں، لوگوں کے اس اکٹھ میں خیر السیاب کے ساتھ. خیر السیاب بہترین لباس. غالباً احادیث میں بہترین لباس جو کہا گیا وہ سفید لباس کو کہا گیا. تو بطخ کا چونکہ رنگ سفید ہوتا ہے تو اس نے سفید، تو سفیدی اور پاکیزگی کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے. گفت در ہر دو جہان ندہند خبر، کز من یک پاک روتر پاک تر. کہا کہ دونوں جہانوں میں آپ کو خبر نہیں ملے گی
یہ اطلاع کوئی نہیں دے گا، یہ بات نہیں بتائے گا کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی پاک ہے، میں اتنی پاک ہوں کہ میری زندگی بھرپور قسم کی بارش اور تھنڈر، میری زندگی ہاں پانی کے اندر ہے اور بہترین لباس ہے میرا. اور اگر آپ دیکھیں کہ بطخ جب پانی میں تیرتی ہے تو آپ تصور کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ جو بنتی ہے صورت، اس کی شکل بنتی ہے بطخ کی ایسے جیسے کوئی آدمی حالت نماز میں بیٹھا ہے، ایسے تشہد کی حالت میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو بطخ ذرا ذہن میں لائیے گا اس کا تصور نا، پانی کے اندر وہ بیٹھی جیسے وہ نماز ادا کر رہی ہے. کر دیں ہم ہر لحظ غسلی بر ثواب، بس سجاودے باؤز افکندے براؤ. میں ہر لحظہ پانی میں غسل کر رہی ہوں اور پھر میں پانی پر ہی اپنی جائے نماز بچھا کے نماز پڑھتی ہوں. ہم چمن براؤ چن استد چکی نیس باقی در کرامات ہم شکی. میری طرح پانی کے اوپر کھڑے ہو کر، یہ تو اولیاء کی کرامات میں سے ہے کہ پانی کے اوپر چلتے ہیں اور تیرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھ ساتھ تو جو ہے میں تو وہ ہوں جو کہ ہر وقت یہ کرامت دکھا رہے. میری کرامت میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں پانی کے اوپر تیر رہی ہوں، چل رہی ہوں. پانی کے اوپر چلنا جیسے ملتا ہے نا مختلف اولیاء کی سوانح میں، ان کی زندگی میں کہ پانی کے اوپر چلتے ہیں. شیخ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے، کیا ایک خوبصورت واقعہ ہے. گلستان میں ایک بہت بڑے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے جامع دمشق کی جامع مسجد میں پہنچے. وہاں پہ حوض تھا اور شیخ جو ہے وہ لڑکھڑا گئے پاؤں ان کا وہاں پہ، اور وہ حوض میں جا گرے تو بڑی مشکل سے شیخ کو بچا کے باہر نکال کے لائے. اور یہ تو کسی نے پوچھا کہ شیخ آپ کی کرامات کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ تو پانی پہ چلتے ہیں اور ہوا میں اڑتے ہیں، اور یہ 2.5 فٹ پانی میں ابھی مطلب آپ وفات پانے لگے تھے، تو یہ کیا معاملہ ہے. وہاں پہ سعدی نے کیا خوبصورت 2-3 حکایات بیان کی ہیں، وہ کمال ہے. شیخ کہتے ہیں کہ ہمارے جو احوال ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے آسمانی بجلی، کہ جیسے آسمانی بجلی جو ابھی یہاں پہ کڑکی ہے جب چمکتی ہے تو ایک لمحے کے لیے تو ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہوتی، لیکن اگلے ہی لمحے ممکن ہے ہم مکمل تاریکی میں چلے جائیں. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں کب کس کیفیت میں کس حال میں رکھیں. تو ممکن ہے ہم سمندروں میں پانیوں کے اوپر سے چلے جائیں اور 2.5 فٹ پانی میں گر جائیں. پھر مثال دی حضرت یوسف کی کہ آپ کو جو قمیض کی خوشبو ہے وہ سینکڑوں میلوں سے آ گئی اور پاس والے کنویں میں آپ کا جب بیٹا تھا اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو یہ حالت ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، جب اللہ چاہے تو ہمارے اوپر. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اختیاری طور پر اس حالت میں ہوتے ہیں. خیر میں بات کہیں اور چلی گئی. پانی کے اوپر بات آ رہی تھی نا، پانی کے اوپر چلنے کی، بطخ کی. زاہد مرغان منم با رأی پاک دائمم ہم جامع و ہم جائے پاک. میں پرندوں کی زاہد، نیک سوچ کے ساتھ، میری سوچ میں پاکیزگی. دائمم ہم جامع و ہم جائے پاک، میں ہمیشہ پاک لباس اور پاک جگہ پہ ہوں.
من نیابم در جهان بیاب سود زان کے زاد و بود من در آن. میں تو پانی کے علاوہ مجھے کہیں سکون نہیں ملتا، فائدہ نہیں حاصل ہوتا، اس لیے کہ میرا تو جینا مرنا اسی پانی کے ساتھ. گرچه در دل عالمی غم داشتم شستم از دل خواب همدم داشتم. اگرچہ میرے دل میں ایک دنیا ہے غموں کی، دکھوں کی اور تکلیفوں کی، لیکن میں نے اپنا دل یہیں اسی پانی کے اس سے صاف کر دیا ہے. میں نے بتایا نا کہ پانی نہ صرف خود پاک ہے بلکہ وہ مطہرات میں سے اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے. تو پانی یہ میرے دل کے اندر کے جو غم ہیں وہ بھی دھو ڈالیں. اگرچہ ہیں میں مطلب تکلیف میں ہوں، لیکن میرے وجود سے تکلیفیں یوں اس پانی سے دھل گئی. من رہے وادی کو جادانم بوریت زن کے باؤ سیمور نتوانم. میں تو پانی کے ساتھ میرا تو کچھ ایسا تعلق بن چکا ہے، میں یہ اتنا لمبا سفر جو سیمرغ سے ملاقات والا ہے وہاں تک کیسے اڑوں گی اور کیسے جاؤں. آب در جوی من است اینجا مدام. یہیں سے پڑھنا ہے کہ میں نہیں، میں تو درمیان میں کچھ چھوڑ گیا ہوں، ایک آدھ لائن دو لائن میں. ہاں وہ پہلے آپ ادھر پہنچ گئے تھے نا، یہ مس ہو گئی تھی. آپ در جوی من است اینجا آب در جوی من است اینجا مدام من به خشکی چون توانم یافت کام. پانی جو ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور میں خشکی میں کیسے اپنی مراد پا سکتی ہوں. میری زندگی پانی کے ساتھ. دیکھیے خشکی اور پانی بھی دونوں سمبلز ہیں. یہ بھی عارف کھڑی شریف جو ہیں یہ ان کی برکت سے سعید صاحب نے ہمیں سمجھایا اور ان سے ہم نے پڑھا. پانی اور خشکی دونوں سمبل. خشکی رستہ خشک عبادت بن سوزوں بن دردوں. من چون مرا با آب افتاده است کر از میان آب چون گیرم کنار. چونکہ میرا کام پانی کے ساتھ ہے تو میں یہاں پانی کو چھوڑ نہیں سکتی. زندہ از آب است دائم ہے کل شیء. کیا ہے قرآن کیا ہے نا، ہر چیز پانی سے زندہ ہے. قرآن کی آیت ہے، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. پانی سے پیدا کیا. ہاں آیت عربی کے الفاظ ذہن سے ایک دم سے. اس میں پہلے آتا ہے کہ زندہ چیز، پھر کہا کہ پانی سے بنایا پیدا. کل شیء حی من الماء یستری کا کچھ ہے ذہن میں نہیں، لیکن ایگزیکٹلی اسی لائن کا قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. زندہ از آب است، پانی سے زندہ، دائم ہر چیز جو چیز بھی زندہ ہے. این چنین از آب نتوان شست است. پانی سے ایسے ہاتھ نہیں دھوئے جا سکتے. محاورہ بھی استعمال کریں نا، ہاتھ دھونا، کسی چیز سے ہاتھ دھو بیٹھنا. تو پانی سے نہیں ہاتھ دھوئے جا سکتے، یعنی پانی کو چھوڑا نہیں جا سکتا. من رہے وادی کو جادانا بریت. میں وادیوں کے یہ رستے کیسے طے کروں گی. زن کے بعد سیمور نہ تو کیونکہ سیمور کے ساتھ اس کی ساحت میں جہاں پہ وہ پرواز کرے میری کیا اوقات. ان کے باوشت غلیہ کلیہ و بیش تمام کی تمانت یافتہ سیمور کام. جس کی انتہا ہی پانی ہو اس سیمور تک کیسے رسائی پائے. حدودش گفت ای بے آو بھی خوش شدے. حدود نے کہا کہ اے حدود کے پانی پہ خوش ہو گئے. گرد جاؤنت آب چنا آتش شدے. تیری روح میں یہ پانی آگ بن چکا ہے، جلا رہا ہے. ہے تو پانی، لیکن یہ پانی تمہارے لیے نقصان آگ کا کر رہا ہے، اس لیے کہ تم اپنی اسی عبادت میں خوش ہو گئے، تمہیں اسی میں مزہ آنا شروع ہو. درمیان آب خوش خواب آتے ہو. پانی میں تم سو چکے ہو، کیا میٹھی میٹھی نیند تم پانی میں جا سوئے. قطرے آب آمد
वाओबत वाओबत बुबु, एक पानी का कतरा तुझे क्या मिला, थोड़ा सा पानी तुझे क्या मिला, तेरी आबरू चली गई। फिर मुहावरा इस्तेमाल कर गए, आबरू 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 इज्जत के मानों में है, लेकिन चेहरे का पानी लफ्जी मतलब है ना। तो मेरी आबरू चली गई मतलब ये मेरे चेहरे में कोई पानी नहीं रहा, यानी मतलब ये कि मैं खुदा न खास्ता बेइज्जत हो गया। तो कहते तेरी तो इज्जत ले गया ये पानी, तेरी जो असल हकीकत थी अपनी, तू उससे हाथ धो गया। चैंद व शायद Av hast az behre her nau şosteru, ger bes nau şosteru avcu। जिसका भी चेहरा साफ नहीं है पानी उसके लिए, यानी पहले किसी में कोई गंदगी है तो पानी से साफ करे। दूसरे लफ्जों में तहारत तो खुद मुकद्दमा है, प्रियम्बल है किसी इबादत का, तहारत खुद मकसद नहीं। ऐसे ही वजू नमाज का मुकद्दमा है, उसका प्रियम्बल है, तुम इसी मुकद्दमे में फंस गए, तुम इस इब्तिदाई हिस्से में फंस गए, प्रियम्बल में ही रह गए। आओ बस असबह नाशुस्तिरू दैट तो बस नाशुस्तिरू, या अगर तेरा सफाई नहीं हुई, तेरा चेहरा साफ नहीं है, पानी में जाओ, धो, अपने आप को साफ करो। चंद बाशद हम चाओ बे रोशनत रूय हर नाशुस्तिरू ये दीदनत, चंद बाशद हम चाओ बे रोशनत रूय हर नाशुस्तिरू ये दीदनत। क्या मतलब हुआ जिसका, कब तक इस पानी की तरह रोशन उस न धुले हुए चेहरे को कब तक आईने की तरह पानी के अंदर देखते रहोगे। क्योंकि पानी शफाफ होता है, पानी आपको चेहरा दिखा देता है कि आप क्या है। तो कह रहे हैं पानी तो उनके लिए जिनकी सफाई नहीं हुई। जी जी, कब तक होगा या कितने, ये चंद बाशद भी नहीं है ये, तो चंद बाशद का फिर किस तरह हम तर्जुमा कर रहे हैं? चंद बाशद यानी मेरे ख्याल है कब तक, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कितने चंद से तो कुछ कितने वाले का मतलब आता है, तो कितने आई डोंट नो। नहीं, मुहावरे में इस्तेमाल होता है, मुहावरे में ऐसे इस्तेमाल होता है। सही, तो चंद बाशद को किस तरह आप कर रहे हैं तर्जुमा? मैंने तो ऐसे रफ सा तर्जुमा किया है, मैं इतनी दिक्कत के साथ उससे तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक्यूरेसी से। तो चंद बाशद हम चाओ रोशनत, कब तक, कितनी बार, अगर आप कहें तो मतलब उर्दू में यहाँ पे कब ज्यादा फिट बैठ है। कब तक तुम पानी में पानी की तरह, चंद बाशद हम चाओ रोश, तुझे न धुला हुआ चेहरा देखना है, कितनी बार या कब तक तुम ये देखते रहोगे, कुछ इस तरह। थोड़ा सा है उसमें स्ट्रक्चर उसका। अच्छा, ये तो हो गई बात। मुझे नीचे नजर नहीं आ रहा है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें, से थोड़ा सा ऊपर नीचे हिले। अच्छा, अकीदे, हाँ बिल्कुल, इससे जो जुड़ी हिकायत है वो पढ़ लेते हैं, ये साथ जो आगे, अकीदे दीवानी दरबारे द्वारा। अच्छा, वो ये बात समझा दी उसको, सिंबलिज्म इसका मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आपकी असाइनमेंट बन जाए अगर किसी एक की बनती है ऐसे, तो ये क्या है बत्तख यहाँ पे। सर वो वैसे ही समझ नहीं आती, कोई हिंट ही देते हैं ताकि हम फिर बाद में सोचते हैं। सिंबलिज्म की सबसे बड़ा सहूलत यह है कि आप कुछ भी बना सकते हैं, बहुत कुछ तो आपके अपने इख्तियार में है। तफसीर का यही तो फायदा है। सिंबल अगर इतना ही वाजे और वो हो कि उसका एक ही और सिर्फ वाहिद मतलब निकले, फिर उसमें वो सिंबल नहीं रहता, जब तक उसके अंदर एक मिस्ट्री न रहे। जी दुरुस्त, ठीक है, मेक सेंस। टेक्स्ट बुक प्लीज।
کرد از دیوانه مردی سوال این دو عالم چیست با چندین خیال. کسی دیوانے سے کسی شخص نے پوچھا یہ دو جہاں کیا ہیں اتنے خیالات کے ساتھ. ابھی خیال جو ہے یہاں پہ بہت سارے مختلف معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. امیجنیشن بھی ہے اس کہ ایک تو جہان ہے اور دوسرا اس کا جو خیال ہمارے ذہن میں بن رہا ہے. ایک عالم خیال بھی ہو سکتا ہے صوفیہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. خیال یہاں پہ کن معنوں میں استعمال ہے یہ سوچنے والی بات ہوگی. گفت کن ہر دو جہان بالا و پست قطره آب است نه نیست و نه هست. پوچھا کہ یہ دونوں جہان کیا ہیں. اب دو جہان جب کہے جا رہے ہیں تو دو جہان سے مراد دنیا اور آخرت ہے. دونوں جہان یہ کیا ہے. دیوانے نے کہا یہ دونوں جہاں جو اوپر اور نیچے والے ہیں پانی کا ایک قطرہ ہے جو نہ ہے اور نہ نہیں ہے. گشت از اول قطره آب آشکار قطره آب است با چندین نگار. پہلے پانی کا ایک قطرہ ظاہر ہوا اور پھر پانی کا قطرہ ہے جس کے اتنے رنگ روپ بنے. ہر نگاری کھان بود بر روی آب گر ہمیں زاہن بود گردد خراب. اب پانی کے اوپر جو نگار نقش و نگار بن رہے ہیں بے شک لوہے سے بھی بنائیں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ برقرار نہیں رہ سکتے. بے شک لوہے سے پانی کے اوپر آپ نقش و نگار بنائیں وہ کتنی دیر ٹھہریں گے. ہر نگاری کھان بود بر روی آب گر ہمیں زاہن بود گردد خراب. هیچ چیزی نیست زاہن سخت ہے. لوہے سے زیادہ مضبوط تو کوئی چیز نہیں. ہم بنا براؤ دارت در نگر. دیکھو اس کی بنیاد بھی کیا ہے پانی کے اوپر. ہر چرا بنیاد بر آبی بود گر ہمیں آتش بود خوابی بود. جس چیز کی بنیاد ہی پانی پر ہو بے شک وہ ساری کی ساری آگ ہی کیوں نہ ہو وہ خواب ہے. کس ندید است آب ہرگز پائیدار. کسی نے پانی کو مضبوط نہیں پایا کہ وہ بچ جائے رک جائے. کئی بود بھی آب بنیاد استوار. تو پانی کے بغیر کیا استوار بنے گی کوئی چیز. ہر چیز کی بنیاد پانی پہ ہے. پانی خود اس کے آپ کے سامنے ہی. لیکن آخری والا جو مسئلہ ہے تھوڑا سا یہ بھی میرے لیے ابھی قابل غور ہے. مجھے بظاہر الفاظ میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے لیکن اس میں میننگ میں کچھ ہے غور کرنے والی بات. سوچیں گے تو سمجھ آ جائے گا. ابھی ہمارے پاس سوچنے کا ٹائم ذرا کم ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک حکایت ہے حضرت سلیمان اور نگین کی ان کی انگشتری کی. اگر اسی کنٹینیوٹی میں آگے چلتے جائیے سوری جہاں پہ پہلے تھے سوری ہاں اسی میں دوبارہ جائیے گا. نہیں ایسا کیجیے اوپر سے ٹاپ لیفٹ پہ جا کے ہم بیک نہیں جاتے وہاں سے بیک جی. اچھا زیادہ بیک ہو گیا کوئی بات لگائیے نیچے آئیے اسی بت والی بطخ والی اس میں آئے. ہاں ہاں اسی ہاں اسی ترتیب سے آئے. ہاں یہ بات بہت شکریہ. حکایت سلیمان و نگین یہ وہ ہے دیکھیے جو صوفی تفسیر ہے نا
وہ ایک بالکل بھی مختلف ہے. ہم سب حضرت سلیمان کی اس دعا سے واقف ہیں جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ایک ایسی حکومت عطا جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. ذرا دیکھیں کہ صوفی اس کو کیسے دیکھتے ہیں. Hiç گوہر راو نبودان سربری کان سلیمان داشت در انگشتری. کسی موتی کو کسی موتی کو وہ مقام نہیں ملا جو اس انگشتری جو کہ وہ انگوٹھی جو کہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی کا جو نگینہ تھا وہ مقام دنیا میں کسی اور نگینے کو نہیں ملا. زن نگینش بود چندان نام بام و نگین خود بود سنگی نیمدان. وہ نگینہ جس کا وہ دنیا میں ایک نام تھا اور آواز تھی، وہ خود کیا تھا؟ وہ خود ایک پتھر تھا، چھوٹا سا ٹکڑا تھا پتھر. چون سلیمان کردان گوہر نگین زیر حکم شد ہمیں روئے زمین. جب حضرت سلیمان کو وہ موتی ملا تو پوری دنیا کی حکومت آپ کو مل گئی، زمین کی. ایسی حکومت کسی کو نہ ملی اس سے پہلے نہ بعد میں. چون سلیمان ملک خود چندان بدید جملے آفاق در فرمان بدید. جب حضرت سلیمان نے دیکھا کہ میری حکومت اتنی بڑی، جملے آفاق در فرمان بدید، اور دیکھا کہ آفاق میں میرا حکم چلتا ہے. گرچہ شاودروان چل فرسنگ داشت ہم بناؤ بر نیم دانگ سنگ. اگرچہ جو آپ کا شادروان کہتے ہیں وہ خیمہ نا 40% تک تو خالی وہ خیمہ تھا جہاں پہ آپ بیٹھتے تھے. 40% 40 کلومیٹر کا مطلب تقریباً فرسنگ کتنا ہوتا ہے؟ تیمور صاحب کو شاید ان پرانے ان کا اندازہ ہو کچھ. فرسنگ کوئی میٹر کلومیٹر سے کم زیادہ. چون سلیمان ملک خود چندان بھی اگرچہ وہ اتنے بڑے خیمہ تھا، خالی خیمہ ہی 40% کا تھا. ہم بناؤ بر نیم داؤں گے سینگ داشت. لیکن یہ سب جو ہے اتنی بڑی اس حکومت کی بنیاد وہی وہ چھوٹا سا جو پتھر کا ٹکڑا جو ہاتھ میں ہے اس پہ. گفت این مملکت وین کاروبار زین قدر سنگ است دائم پایدار. من نمیخواهم که در دنیا و دین باز ماند کسب ملکی همچنین. کہا کہ یہ اتنی بڑی حکومت، یہ ساری کی ساری بیچاری محتاج ہے میرے اس انگوٹھی کے چھوٹے سے نگینے پہ. یہ اگر گم ہو گیا تو ختم ہو گئی، یا اس کو کچھ ہو گیا تو یہ اس کی اوقات ہے اس دنیا کی حکومت کی. گفت چون این مملکت وین کاروبار قدر زین قدر سنگ است دائم پایدار. ایک پائس جب تک وہ ٹکڑا سا باقی ہے میرا وہ قیمتی پتھر جو ہے تو تب تک یہ حکومت رہے گی. ماننی بھی خواہم کہ در دنیا دوں، پھر میں نہیں چاہتا کہ دنیا اور دین میں باز ماند کسب ملکی ہم تو کسی کو کوئی ایسی حکومت ملی جو اتنی ناپائیدار. یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے. پھر تو میں نہیں چاہتا کہ یہ دھوکہ لوگوں کو ملے. جب اس کی اوقات سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ جو اتنی بڑی حکومت جو آج تک کسی کو نہیں ملی، تو یہ ساری اس کی اوقات اتنی سی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں یہ کسی اور کو ملے. اتنی حقیر چیز کسی اور کو دی جائے. بادشاہ من به چشم اعتبار آفت این ملک دیدم آشکار. کیا شعر ہے نا کہ خدایا میں نے عبرت کی آنکھ سے
اس حکومت کی جو آفت ہے اس کے اوپر، حکومت کی اس آفت کو عبرت کی آنکھ سے کھلا دیکھ لیا، مجھے اس کی حقیقت کا ادراک ہو گیا، یہ عبرت ہے۔ بادشاہ من بچشم اعتبار، عبرت کی آنکھ سے میں نے دیکھ آفت این ملک دیدم آشکار، هست آن در جنب عقبا و مختصر، بعد از این کس را مده ہرگز دگر۔ آخرت کے مقابلے میں یہ تو بہت ہی حقیر ہے، بس میرے بات کسی کو مت دینا، اتنی حقیر چیز ہے کہ یہ کسی کو دینا ہی نہیں۔ من ندارم با سپاہ و ملک کا، مجھے کیا ضرورت ہے اس فوج کی، اس لشکر کی، اس حکومت کی۔ می کنم زنبیل بافی اختیار، میں تو جاتا ہوں، میں جا کے اپنا کام کو شروع کرتا ہوں۔ آپ، میرا خیال ہے کوئی روایات میں ملتا ہے کہ آپ تھیلے سیا کرتے تھے، حکومت کو وہ چھوڑ کے تو گزر اوقات کے لیے تھیلے سیا کرتے، زنبیل بافی اختیار، میں زنبیلیں بناتا ہوں۔ گرچہ زن گوہر سلیمان شاہ، اگرچہ اس ٹکڑے سے، پتھر کے ٹکڑے سے سلیمان بادشاہ بن گئے۔ ان گوہر بودش کہ بندے راہ شد، وہی جو ٹکڑا تھا نا جو حکومت کی والا، یہی ان کے رستے کی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ سلوک میں جو روحانی سفر ہے اس میں یہ ٹکڑا ایک رکاوٹ بنا ہوا۔ زن به 500 سال بعد از انبیاء با بہشت عدن گردد آشنا، اسی لیے یہ بھی کوئی غالباً روایات میں موجود ہے، اسی وجہ سے باقی انبیاء کی نسبت آپ کو 500 سال دیر سے جنت میں بھیجا جائے گا، کہ وہ اس حقیر چیز کے پیچھے یا ان کے پاس رہی تو آپ کو اگلے مقام جو مطلب ملنے ہیں، جو جزا، اس میں 500 سال باقی انبیاء کی نسبت آپ دیر سے داخل جنت میں۔ زن بے 500 سال بعد از انبیاء، انبیاء سے 500 سالوں کے بعد، با بہشت عدد گردد آشنا، عدن گردد، بہشت عدن سے آپ آشنا ہوں گے 500 سال بعد۔ آن گوہر چون با سلیمان این کند، کئی چھتو سرگشت را تمکین کند، اس پتھر نے، قیمتی پتھر نے سلیمان نبی کے ساتھ یہ کیا، تو تیرے جیسے کے ساتھ یہ کیا کرے گا، تیرا کیا عشر کرے گا۔ چون گوہر سنگی چندین کان مکن، جز برای روی جانن جان مکن ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں چونکہ یہ پتھر ہے، ایک پتھر کے پیچھے کیوں جاتے ہو، اس کے پیچھے یہ والی کان مت کھودو، یہ تکلیف مت اٹھاؤ۔ جز برای روی جانن جان مکن، سوائے اپنے محبوب کے چہرے کے کسی اور چیز کے لیے تکلیف مت اٹھاؤ، جو تکلیف اٹھانی ہے اس کے لیے تمہاری آرزو یہی ہونی چاہیے، محبوب دل ز گوہر برکنے گوہر طلب، موتیوں کی تلاش میں ہو تو سب سے بڑا موتی یہ ہے کہ موتیوں سے جان چھڑواؤ، ان کے ساتھ دل نہ لگاؤ۔ جو ہری باش، موتیوں کی شناخت کرو کہ موتی کون سا ہے۔ جو ہری باش دائم در طلب، جو ہری را باش دائم در طلب، ہاں موتی کو چھوڑو، جوہری کو ڈھونڈو، جوہری کو ڈھونڈو۔ آگے چلیں گی ایسے، ہاں یوں ہی آگے نہیں، مین اس دوبارہ میرے خیال ہے ٹیبل پہ جائیں پیچھے جی، ٹیبل پہ جہاں پہ تو تھوڑا کوئی ویوز بھی لے لے کہ کیا فالو کیا نہیں کیا۔ جی بالکل، آپ لے لیں پلیز پلیز، ضرور میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں وہ کر لیتا ہوں۔ ہاں ہاں ضرور۔ یہ چیٹ میں نا یہ دیکھیں زبیر صاحب نے پرسن کی ہسٹری بتا دی ہے۔ جی اچھا، 3.5 میل یا 5.5 کا 1% ہے، ہاں 5.5 اور تو 40% کا مطلب ہو جائے خیمہ
جس میں آپ بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے. اور جی کہاں پہنچے؟ یہ بت آ گیا آپ بتا رہے تھے. جی کون سا کھولنا ہے؟ ٹیبل پہ. ہاں پرندوں سے نیچے آ جائیے پلیز. سوری ایک سیکنڈ میں اس کو ذرا دیکھ لوں. نہیں اوپر تھوڑا سا اوپر جہاں پہ پرسش مرغان کی بات آتی ہے جواب ہدہد اور اوپر جائیے پلیز. جواب اچھا پرسش مرغان. ٹھیک. اچھا جی کسی کا کوئی کامنٹ یا سوال ہو تو کر سکتے ہیں اقصا یا سائرہ. چیٹ پہ لوگوں نے کچھ لکھ رکھا ہے ہم نے وہ پڑھنے کی تکلیف ہی نہیں کی. ہاں وہ دیکھ لیا وہ میں اچھا اس لیے میں نے پوچھا کہ شاید وہ تو اچھا کلیئرٹی ہاں کلیئرفیکیشن. اکثر کی وضاحت. جی تھینک یو. یہ زرین آپا آپ ہے کہ نہیں؟ سارا بھی آ گئی ہیں. خاموشی بڑی گہری ہے. ابھی ہم نے بطخ والی حکایت دیکھی ہے اور ایک حضرت سلیمان کے حوالے سے حکایت پڑھی ہے. ہیلو جی جی السلام علیکم. میں ذرا سا میں نے لیٹ جوائن کیا ہے تو میں نے تھوڑا سا سنا ہے اور میں نے یہ تھوڑا سا پہلے پڑھا بھی ہوا ہے. تو بطخ جو ہے وہ سمبلائز کرتی ہے میرے خیال میں ایکسٹرنل پیورٹی یا ظاہری اعتبار سے بہت کوئی پاکیزہ ہو ظاہری اعتبار سے. مجھے یہ تھوڑا پہلے سے جو میری نالج تھی سمجھ آیا. اور دوسرا جو ہے جو انسان کے لیے سب سے آسان کہہ لیں یہ جو ٹریپ ہے وہ عادت میں پھنس جانا. کوئی چیز اچیو تو کر لی مگر اسی کو آئیڈل بنا لیا نا. حقیقت اس کے پیچھے کھو گئی. تو آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ ظاہری صفائی کو ہی اس نے کہا کہ بس یہی سب کچھ ہے. ہاں بالکل کیونکہ صوفیزم میں اس چیز پہ کافی توجہ دی جاتی ہے کہ انٹرنل پیوریفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. دل کو صاف کریں. جس طرح وہ بدھا کی سٹوری مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا but I'll try to shorten it کہ وہ کہیں گیا کسی جنگل میں تو کسی کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی گیان بتاؤ. تو he said that اپنا برتن اس نے دیا کہ اس میں جا کے دودھ لے کر آؤ. تو وہ کہتا ہے بندہ کہ یہ تو برتن بہت گندا ہے. تو وہ مٹی ہے اس میں اس نے اس کو صاف کیا اس نے دودھ دیا and Buddha just takes it and walks away. تو اس نے کہا آپ نے گیان تو بتایا نہیں. تو Buddha just said کہ آپ کو پہلے اپنا اندر کا برتن صاف کرنا ہے. تو ایکسٹرنل پیوریفیکیشن ورسز انٹرنل کیونکہ ایکسٹرنل تو ہر ایک کو نظر آ رہا ہوتا ہے انٹرنل تو آپ کو پتا ہوتا ہے. کریکٹ. اچھا دوسرا اس میں دوسرا بھی تھا جواد صاحب کہ وہ کہہ رہے کہ میرا کیا کام کہ میں سیمرغ کے پیچھے جاؤں. یہ تو ایک اور طرح کا کچھ یہ بھی ایک پرابلم. دو باتیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے اس میں خوش ہے مطمئن ہو گیا اسی میں. دوسرا اس کو یہ بھی احساس ہے کہ نہیں فاصلہ بھی بہت ہے. ہاں یہ بھی بڑا اسٹرانگلی آتا ہے یہ دوسرا والا پوائنٹ بھی کمزوری کہیں جو بھی. ہاں اور پھر یہ نا پانی جو ہے اس نے بھی اس کو پکڑ لیا نا. پرندے جو ہیں وہ اسی وقت سیمرغ تک پہنچیں گے کہ جو جہاں جس جگہ پر ہے اس کو چھوڑیں گے. یہ بھی صحیح اڑنا پڑے گا نا پرواز کرنی پڑے گی. تو پرواز کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ہیں اس جگہ سے آگے بڑھنا چھوڑنا ہو. یعنی کہ اپنی تو ہم کمفرٹ چھوڑنے زون کے سے لیے بھی باہر تیار آنا ہیں. پڑے گا. اپنی جی کمفرٹ زون سے باہر رائٹ. جی جو بھی اسے آپ یہ کہیں کمفرٹ زون کہیں اٹیچمنٹس کہیں اور کسی حد تک ناتوانی بھی کہ بھائی اور میں کیسے. ایک چوتھی چیز بھی ہے جو ہمارے یہاں اکثر پائی جاتی ہے کہ ہاں یہ تو یہ ہم تھوڑی عام آدمی نہیں کر سکتا یہ تو بہت ہی کوئی اسپیشلی چیز ہے. یہ بہت عمومی کہا جاتا ہے. بالکل یہ بھی وہی کہہ رہی ہے کہاں سیمرغ کام ہاں ٹرو ہے نا جی. اور حضرت سلیمان والی بہت خوبصورت تھی ویسے.
بہت خوبصورت. اور کوئی اقصا کہہ رہی ہیں کوئی سوال نہیں ہے؟ زبیر صاحب اور زرینہ آپا آپ لوگ بھی کچھ بولیں. جی میرا صرف ایک کامنٹ ہے کہ بہت اچھا کیا جواد صاحب نے یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیا، کیونکہ حضرت سلیمان کا جو واقعہ ہے اس میں اپیرنٹلی بظاہر بنا اس کو گہرائی سے دیکھے یہی لگتا ہے کہ اچھا انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ ایسی حکومت کسی کو نہ دینا. تو یہ ایک بڑا ایک مسکنسیپشن تھا جو جنرلی ڈسپیل ہو گیا. صوفی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو واقعی اتنی حقیر چیز ہے یہ، اور یہ حقیقتاً واقعی ہے اتنی حقیر چیز. جو اس رستے پہ پڑتا ہے جیسے حضرت سلیمان نے کہا، اس کو گہرائی، دل کی گہرائیوں سے، روح کی گہرائیوں سے سمجھ آ جاتی ہے. بہت اچھا کہ ڈسپیل کر دیا یہ پوائنٹ جو ہے، کیونکہ بہت مسکنسیپشن تھی اس کے بارے میں. شکریہ. اچھا میرا ویسے سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی لاٹھی کے بارے میں تو سنا تھا، یہ انگوٹھی کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ انگشتر سلیمان مشہور ہے نا، انگشتر سلیمان. اس کی کیا خاصیت تھی جواد صاحب؟ مجھے بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا. اچھا میں نے کہا شاید وہ کوئی ہماری فولکلور میں کوئی ہے یا مطلب یہ ریفرنس بہت استعمال ہوتا ہے کہانیوں میں بھی، اور آپ کی بڑا کثرت سے استعمال ہوتا ہے. سلمانی انگوٹھی اس کا ہونا وہ بادشاہت کی نشانی سمجھی جاتی کچھ ہے. ایسے ہی تھا جی، وہ بادشاہت اس وجہ سے تھی، قائم تھی. ٹھیک ٹھیک. کیا پتا کہ لیکن ابھی ہماری ٹریڈیشن جی ابھی بھی دیکھیے نا آپ، ہمارے یہاں یہ ٹریڈیشن موجود ہے کہ اگر آپ فلاں پتھر پہن لیں تو آپ کی زندگیوں میں اس طرح کی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، یہ مل سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، صحت سے لے کر دولت، عزت، شہرت وغیرہ وغیرہ، روحانیت. مجھے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک چیز دی، انہوں نے کہا یہ آپ پاس رکھیں. آپ یقین کریں وہ چیز کیا بتاؤں، واقعی ختم ہو گئی، جیسے ایویپوریٹ نہیں ہوتی. میں نہیں سنبھال سکا اس میرے سامنے، مطلب یوں جیسے ختم ہو گئی. میں دیکھتا ہی رہ گیا کہ کیا چیز. صحیح. اب کیا پتہ یہ جو ہے انگوٹھی سلیمان کی، اس میں ایک اور لفظ آتا ہے ختم سلیمانی، یعنی کہ the seal of Solomon. تو اکثر سیل بھی انگوٹھی کی طرح ہی ہوتا ہے نا، وہ ایسے ختم بھی وہی ہے نا، ختم بھی وہی ہے، کیونکہ وہ ان کی اتھارٹی کا سمبل بن جاتا ہے نا. جی جی یہ بھی ہے کچھ پتہ نہیں، اس میں دیکھنا چاہیے. تو آگے چلتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر ایک فقہی کہہ رہا ہوں، ایک کلامی بحث ہے اس لفظ کے اوپر. اچھا قرآن کی ایک پوری بحث اس کے اوپر ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب پیغمبر کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، بالکل بالکل، یہ پوری بحث موجود ہے اس کے اوپر کہ خاتم سے مراد جو ہے وہ کیا ہے یہاں پر. اور آپ کو معلوم ہے کہ مطلب ایک پورا جو اسکول ہے اس میں سے ایمرج ہو کے الگ ہو گیا اس خاص آیت کی تفسیر پہ. ہاں کچھ سنا ہے. عمومی طور پر تو اس کو وہی سیل کے طور پہ لیا جاتا ہے. سر صاحب نے مجھے کاش نعت یاد آ جاتی، کیا خوبصورت باندھا تھا انہوں نے، خاتم نبوت کا، اور خاتم نبوت کا نگینہ بھی نا، انہوں نے نگینے اور خاتم کو ایسا خوبصورت شعر میں باندھا تھا، بہت ہی خوبصورت. کیونکہ وہ ختم بر انگشتری اس سے لگاتے ہیں نا. جی 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 مہر. کافی کچھ لکھا گیا ہے حضور اپنے، اللہ تعالیٰ کی بھی انگوٹھی ہے جس سے وہ سیل لگا، اس طرح کی بھی ہے مائتھولوجی. سر وہ خاتم النبیین پہ تو پورا ایک فرقہ الگ ہو گیا نا. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں. جی اور اس پہ مطلب
اتفاق کرنا نہ کرنا ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک علمی بحث ضرور ہے، اس کو دیکھنا ضرور چاہیے کہ پہلو صرف تفسیر کے نقطۂ نظر سے ایک ایسا پہلو جو کہ میرے خیال میں قابل غور ضرور ہے. بے شک بے شک. اور دوستوں میں سے کوئی بولنا چاہے گا؟ اتنے لوگ ہیں ہی نہیں. سارا رہ گئی بس، وہ شاید لیٹ آئیں گی. Sorry, I was late. ہم لوگ ابھی تھوڑا ٹائم چینج کی وجہ سے it's a little bit difficult to adjust. But thank you so much. میں بس ابھی سن ہی رہی ہوں. I don't have any questions at the moment, but thank you so much for teaching us and taking your time. This is a new world to me, so it's just like, you know, getting into it very carefully. Or so thank you so much. Thank you. پھر آگے چلے. اس میں ہاں جی، اس میں جو حکایت سکندر ہے نا، ہاں یہ والی یہ پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب و غریب حکایت ہے، بہت ہی خوبصورت حکایت. ویسے یہ کتاب ساری بہت عجیب ہے. گفت چون اسکندران صاحب قبول، خواستی جایی فرستادن رسول. چون رسد آخر خدان شاہ جہان، جامی پوشیدی و خود رکھتی نہ. کہا کہ اسکندر جس کو پوری دنیا میں قبولیت حاصل تھی، جسے مانا جاتا تھا، خواستی جایی فرستادن رسول، چاہتا کہ کہیں پر اپنا کوئی پیغام رساں بھیجے. لفظ رسول استعمال کیا کہ اگر کوئی اپنا رسول بھیجنا چاہتا ہے، رسول کا کام کیا؟ پیغام لے کے جانا. چون رسد آخر خدان شاہ جہان، جام پوشیدی و خود رکھتی نہ. کیا کرتے تھے وہ؟ خود ہی اس پیغام لے جانے والے کا لباس پہن لیتا. جام پوشیدی و خود رکھتی نہ، اس لباس میں خود ہی پہن کے باہر نکل جاتا، پیغام جس شخص کو دینا ہوتا اس کے پاس. بس بے گفتی آنچ کس نشنود است، اور پھر ایسی باتیں بتا، پیغام جو کسی نے نہیں سنا تھا اس سے پہلے. گفتی اسکندر چنی، کہتے تھے یہ میں نہیں، کہ اسکندر کیا ہے، اسکندر کا پیغام لایا ہوں تمہیں. در ہمیں عالم نمی دانست کس، پورے عالم میں کسی کو نہیں پتا کہ ان رسول اسکندر استان جا پس، کہ یہ رسول سکندر ہے اور وہ کوئی نہیں. ہیچ کس چون چشم اسکندر نہ داشت، اسکندر کو تو کسی نے دیکھا نہیں تھا. اور اگر وہ کہہ دیتا کہ میں اسکندر ہوں تو ماننا کس نے تھا؟ گرچہ گفت اسکندر رو باور نہ داشت، اگر کہہ دیتا کہ میں سکندر ہوں تو کسی نے ماننا نہیں تھا. کسی نے سکندر کو دیکھا نہیں تھا، اور اگر وہ کہہ بھی دیتا کہ میں سکندر ہوں تو کسی نے کب ماننا تھا کہ مذاق کر رہے ہیں، سکندر میرے گھر میں کیوں آئے گا، اور اس طرح تھوڑا ہی آئے گا سکندر. ایست راہی سوئے ہر دل راہ شاہ راہ، تو وہ جو بادشاہ ہے اس کا ہر دل کے پاس رستہ ہے، وہ ہر دل میں پہنچ جاتا ہے. لی راہ نبود دل گمراہ رہا، لیکن اگر دل ہی اپنا رستہ بھولا تو وہاں پہ کیا آئے گا؟ گر برون حجر شد بیگانے بود، اگر وہ حجرے سے باہر نکل جائے تو بیگانہ، اجنبی، اسے کوئی جانتا ہی نہیں. غم خوردی درون ہم خانے بود، کہتے تم پریشان نہ ہو کہ وہ باہر اگر آیا اور تجھے نظر نہیں آیا، پریشان نہ ہو. یہ جو اندر والا ہے نا گھر، جو دل، یہ بھی اسی کا گھر ہے، وہ ادھر بھی ہے. اگر تمہیں باہر کہیں نظر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، وہ ادھر بھی اندر موجود.
ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے، پیغمبر فرماتے تھے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں خدا کو دیکھا ہے. تو کہتے ہیں اگر وہ بتا دیتے کہ کون ہے تو کس نے ماننا تھا. یہ تو بڑا ہی اور ہی مزاج ہے. یہ تو آپ سمجھانا چاہیں گے یا سمجھ گئے ہوں گے سب؟ میرا خیال ہے میں اس پہ خود ہی میں خاموش رہوں تو بہتر ہے. میری اس میں مجال نہیں ہے میں ساری باتیں یہاں کھول کے بیان کروں. واہ. جی زبیر صاحب آپ کو کیسے لگا؟ سر یہ میں نے تو اس کو کوریلیٹ کیا جو یہ کتبوں کی، ابدالوں کی، ان کی جو ایک جو موجودگی ہے، کون ہے کسی کو نہیں پتا، اور وہی بات بتا بھی دیں گے تو ہم نے کون سے یقین کر لینا ہے. ظاہری طور پہ تو ہم ان کو پہچان نہیں سکتے. کچھ اس سے میں کچھ کوریلیٹ بھی کر رہا ہوں. یہ جو ایک حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم میرا حال پوچھنے نہیں آئے، میں بیمار ہوں. تو کہا توبہ خدایا، مطلب یہ شرک ہے، کمزوری اور یہ تیری ذات میں تو آ ہی نہیں سکتی وغیرہ وغیرہ اس طرح کے. تو کہتے ہیں وہ جو وہاں پہ بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اتنے عرصے سے تمہارے سے علاقے میں اور بیمار ہے، وہ نہیں بیمار، میں بیمار. جاؤ اس کی عیادت میں، جاؤ اس کا حال پوچھ کے، وہ میں ہوں. تو وہ خود ہی ہے. اب اگر پیغمبر یہ بات کہہ دیں تو لوگوں کو کہاں سمجھ آئے گی؟ لہٰذا انہوں نے یہی کہنا ہے کہ میں خدا کا پیغام ہے. اس سے زیادہ میں نہیں بات کرنا چاہ رہا. البتہ اس ایسپیکٹ پہ حضور کی بھی حدیث ہے کہ قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ جب میں بیمار تھا تم میری عادت کو نہیں آئے. اس طرح اچھا بیمار وہ بھی بڑے. اور حضرت عیسیٰ نے بھی تقریباً یہی بات کہی. تو یہ جو پہلو ہے یہ ایسے ایک بزرگ سے میں نے اسی پہ پھر بات کہ اس کو چاہیے کہ جب وہ کسی کو کیونکہ حدیث ہے نا یہ کہ میں بیمار تھا تو تم میری عادت کو نہیں آئے، تو اس پہ انہوں نے پھر کہا کہ اگر کسی کو ہم سارے طور کا اندھا ہے اس کو یا بوڑھا ہے اس کو ہم سڑک پار کراتے ہیں تو ہم یہی سمجھیں کہ خدا اس کے اندر ظاہر خدا ہے. بڑا وہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے ویسے پوری. تو یہ صوفیہ تو بات ہمارے جو بزرگ ہیں، بالکل ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بازار میں ایسے جاتے ہوئے نا وہ یہی کہتے تھے یہ خدا ہے. مطلب واقعی یا کبھی کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں یہ حضور کی امت یہی ہے اور کوئی نہیں ہے، تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو، یہ مزدور کھڑے ہوئے ہیں، یہ سڑکوں پہ محنت کرنے والے. وہی نا دیکھنے کا ہے اور حضور نے سکھایا ہے. اب اکثر یہ ہم تو بھول چکے ہیں یہ والا ایسپیکٹ. آگے کچھ چلنا چاہیں گے؟ ایک اور کر لیں پھر بات چیت کر لیں گے. کون سی والی؟ آگے چلیں کچھ از میرا کردن. ہاں جو مین اس پہ جائیے گا ٹیبل پہ. اچھا درمیان میں ایک ڈائلاگ سا ہوتا ہے نا ہدہد اور پرندوں کے درمیان. اس ڈائلاگ میں اب کچھ پرندوں کی کچھ اپنے خدشات ہیں، کچھ پریشانی. یہ تو پہلا ایسا جس میں تعارف ہو گیا، پھر اس کے بعد سوالات کا پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو مختلف پرندوں کے سوالات ہیں، جس حصے میں سے ایک میں نے یہ اسکندر کی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی نا، یہ اسی میں سے ہے. یہ نا جواب حدود جی راستے کا. ہاں ابھی عزم راہ پہ آئے. ہاں عزم راہ کردن یہ بھی بہت خوبصورت ہے. اس میں ایک آدھ کوئی چیز میں جلدی سے آپ کو پڑھا دیتا ہوں.
اس میں بایزید والی، ہاں یہ جو نیچے ہے، بایزید آمد شبی بیرون ز شہر، بایزید آمد شبی بیرون ز شهر، از خروش خلق خالی دید شهر. بایزید بستامی علیہ الرحمہ رات کی تاریکی میں ایک شہر کی روشنیوں سے باہر نکل گئے. از خروش خلق خالی دید شهر، کوئی لوگ نہیں، کوئی آدمی نہیں، خلوت ہے. ماہتابی بود و سالم فروز، چاند ایسا جو کہ پوری دنیا کو چمکا رہا. شب شدے از پرتو مثل روز، رات اس کے عکس سے دن بن چکی تھی. آسمان پر انجم آراستے، ہر یکی کار دگر را خواستے. آسمان جو ہے وہ ستاروں سے آراستہ، ہر یکی کار دگر را خواستے، ہر ایک ستارہ ایک اپنی ہی کام کر رہا تھا. شیخ چندانی کے در صحرا بگشت، کس نمی جنبید در صحرا بدشت. صحرا میں گھومے، ادھر گئے ادھر گئے، کوئی حرکت نظر نہیں آئی، کوئی آدمی نظر نہیں آیا، کوئی بھی نہیں. شورشی بر وی پدید آمد بزو، گفت یا رب در دلم افتاده شد. حال طاری ہو گیا، کیفیت میں چلے گئے. خدایا میری حالت عجیب و غریب ہو گئی، بے چین بے قراری شروع ہو گئی. بات چنین درگاہ کے در رفعت تراس، خدایا اتنی بڑی تیری درگاہ، اتنی بلند درگاہ، یہ مقام این چنی خالی ز مشتاقان چراس، خالی نظر آ رہی ہے، کوئی یہاں پہ تیرا عاشق نظر نہیں آ رہا. یہ دربار اور یہ شان و شوکت اور خالی. عاطفی گفتش کہ اے حیران راہ، کسی راہ نہیں ملا بادشاہ. تو غیب سے ایک آواز آئی کہ اے وہ جو کہ اس رستے میں حیران ہو، تحیر میں. وادی حیرت بھی ایک وادی ہے ان میں سے جو عطار نے دن کا ذکر کیا ہے. تو اس نے کہا کہ حیرت کے عالم میں، حیرت کے عالم میں ہو تم بایزید. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر کسی کو نہیں بلایا جاتا. یہ بادشاہ نہیں جو ہر کسی کو جو منہ آئے منہ اٹھا کے یہاں پہ پہنچے. عزت این در چنین عزت این در چنین کرد اقتضا، کز در ما دور باشد ہر. اس درگاہ کی عزت اور مقام ایسا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہمارے دروازے سے یہ جو مانگنے والے ہیں یہ دور رہے. ہر ایک تھوڑی ہے کہ یہاں پہ پہنچ جائے. چون حریم عز ما نور افکند، جب ہماری عزت کا حریم جو ہے اس کا جو چمکتا ہے، غافلان خفترا دور افکند، وہ غافل اور سوئے ہوئے ان کو وہ دور پھینک دے. سالها بودند مردان انتظار، تا یکی را باد بود از صد هزار. سالوں لوگ یہاں پر انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی رستہ ملے، اس درگاہ میں آنے کا، پہنچنے کا کوئی نظارہ نظر آئے انہیں. لاکھوں میں سے کسی ایک کو اجازت ملتی. جمله مرغان ز هول و بیم را، بال و پر پر خون برآوردند به ما. یہ بات تو سنی پرندوں نے، کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے ہم ابھی جائیں گے اور بادشاہ کے پاس پہنچ جائیں گے، سیمرغ سے جہاں ملیں گے. جب یہ سنا تو ہول اٹھنے لگے، اور رستے کے سفر کی جو ڈر اور جو خوف، بال و پر پر خون برآوردند به ما. ان کے جو پر تھے، بالو پر تھے، وہ خون میں نہا گئے.
راه میدیدند پایان ناپدید، درد میدیدند درمان ناپدید. انہیں تو دیکھا کہ یہ وہ راستہ جو کہ نہ ختم ہونے والا اور کہیں اس کی انتہا نہیں ہے. درد میدیدند درمان ناپدید، ایسا درد دیکھ رہے تھے جس کا کوئی علاج نہیں تھا. باد استغنا چنان جستی در رو، کاسمان را پشت بشکستی. استغنا کی ایسی کوئی ہوا چلتی تھی کہ آسمان کا جو چھت ہے اس کو پھاڑ دیتی، اسے توڑ دیتی. استغنا بھی بہت ہی عجیب جگہ ہے. جب ہم کہتے ہیں خدا کی بے نیازی، تو وہ بے نیاز ہے تو اتنا بے نیاز کہ اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، ادھر سے ادھر ہو جائے، جو مرضی ہو جائے. یہ جو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں خدا کیوں، مطلب اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا یہ ہو رہا ہے. ہم تو ہمارے ذہن میں جو فوراً بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ خدا کیوں نہیں، مطلب خدا کو کچھ کرنا چاہیے نا، کیسے. تو وہ اگر مطلب جو بے نیاز ہے تو بے نیاز اتنا، محبت ہے تو محبت میں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو بے نیازی میں پھر بے نیاز بھی اتنا ہے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں اس طرح کی کلیمٹیز، بڑے بڑے حوادث، واقعات، تاریخ انسان بھری پڑی ہے اس وقت بھی ہمارے دائیں بائیں، کیا کچھ نہیں ہو جاتا. یہ اس کی بے نیازی ہے. جملے مرغان، خوف میں اور ڈر میں وہ بیچارے گھبرا، ڈر گیا نہ، اگر وہ چاہے تو جو مرضی کرتے تھے. تو یہ خوف ان کے اوپر آ گیا، پریشان کر دیا وہ اس بات نے. در بیابانی که طاووس فلک، هیچ می سنجد درو بی هیچ شک. ایک ایسا بیابان جس میں یہ آسمان کا طاووس، مور، هیچ می سنجد درو بھی، سب کچھ آسمان کے کنٹرول میں. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں نا اس زمانے کی جو سائنس ہے جس کے تحت زمینوں کے اوپر جو کچھ گزر رہا ہے وہ اس کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے، اور آسمان کی چرخش، اس کے گھومنے سے ہمارے ستارے گھومتے ہیں، اور ستاروں کے گھومنے سے ہمارے احوال اور ہمارے مقدر گھومتے ہیں. یہ جو بیٹلی موس کی وہ ہے ستارہ شناسی اور کیہان شناسی، اس کے تحت کہتے ہیں آسمان جو کتنا طاقتور ہے اس کے سامنے کچھ نہیں. چون بترسیدم کی بود مرغی دگر را در جهان، طاقت آن راه که هرگز، طاقت آن راه هرگز یک زمان. کب کسی پرندے کی اوقات ہے کہ اس کو اتنی طاقت اس کے پاس ہو کہ وہ یہ راستہ طے کر پائے اتنا لمبا. چون بترسیدند آن مرغان زرا، جمع گشتند آن همه یک جهان. جب وہ ڈر گئے خوف کے عالم میں سارے پرندے، تو اکٹھے ہوئے ایک جگہ پہ. پیش ہدہد آمدند از خود شده، اس بے اختیاری کے عالم میں ہدہد کے پاس سے آئے. جملے طالب گشتے وہ اخرج شده، سب طالب ہو گئے. پس بدو گفتند ای دانای راه، بی ادب نتوان شدن در پیچشم. کہا کہ ہے وہ جسے رستے کا علم ہے، اے ہدہد تو جو رستے کا واقف ہے، دانائے راہ ہے. بے ادب تو بے ادبی کی حالت میں تو اس کے ہاں، اس بادشاہ کے ہاں نہیں جایا جا سکتا. تو بسی پیش سلیمان ہو گئی. ہدہد تو بہت، تم تو حضرت سلیمان کے پاس رہے ہو، بر بساط ملک سلطان ہو گئے. تم حضرت سلیمان کی حکومت میں وہاں پہ رہے ہو. رسم خدمت سب دانستے، تمہاری تربیت ہو چکی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ادب آداب کیا ہیں بادشاہ کے پاس جانے. موضع امن و خطر دانستے، تمہیں معلوم ہے کہ محفوظ مقام کون سا ہے اور خطرہ کون سا ہے. جتنی درگاہ اوپر ہو جائے گی، بڑی ہوتی جائے گی، اتنے ہی خطرات اور اتنے ہی
اس کے جو دوسری طرف سے جو کیا کہیں آپ اس کو خطرات بھی اور ثمرات بھی دونوں ہی وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. نیچے پھر میں آگے نہیں بڑھتا اس پہ، یہ چونکہ آگے ایک پوری بحث ہے اس میں. اس سفر میں جہاں پہ امید آتی ہے وہاں پہ خوف کا بھی ایک پہلو موجود ہے. جہاں پہ عشق ہے، جہاں پہ تو اس میں ٹائم کیا ہو. یہ حدود کا جواب نہیں پڑھنا؟ پڑھیں گے، پڑھیں گے. پڑھنے کے لیے میرے پاس کافی کچھ ہے. حدود کا جواب میں چاہ رہا ہوں کہ خود پڑھ لیتے، اسی کو پڑھیں. نہیں پڑھ لیتے. ٹائم تو ویسے کافی ابھی ہے 5-10 منٹ. ہاں میں تھوڑا سا اس کو کیونکہ اس میں مباحث ایسے ہیں کہ وہ کھل جائیں گے اور بحث بھی کافی ہو سکتی ہے نا. اچھا گنجائش بہت ہے اس میں. آپ بتائیے. جیسے اگر معذرت ساتھ میں آپ کی آواز، جی پلیز بتائیں. میرے کو 2 منٹ رہ گئے ویسے، تو آپ اگر اس کو کنکلوڈ بھی کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے. سوری، میں سارا کچھ جو ہے میوٹ ہو کے بول دیا. کنکلوڈ میں کرنا شاید مناسب یوں نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے رائے دوں. میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ دوستوں سے کہ کتاب کو پڑھنے کی گزارش میں کروں گا. کتاب کو پڑھیں اردو انگریزی تراجم کے ساتھ. بہت خوبصورت. جو آربری صاحب کا ہے، ایک ایوری کا ہے اور ایک ڈک ڈیوس کا. ڈک ڈیوس نے غالباً اس نے اچھے فٹ نوٹس بھی بڑے اچھے دیے ہوئے، جہاں پہ کچھ وضاحت کی ضرورت آتی ہے، کوئی خاص اہم بات جب ایسی آ جاتی ہے. آربری صاحب نے میرا خیال ہے کہ بہت حد تک لٹرل ترجمے پہ زور ہے ان کا، اور ایوری صاحب کا ذرا تھوڑا سا اور انداز ہے کا. لیکن ڈک ڈیوس نے تو اچھی کامنٹری بھی اچھی دی ہے صاحب، اچھے بھلے مطلب ہر صفحے پہ آپ کو نوٹس ملتے ہیں. میں نے کافی کچھ اور بھی چاہ رہا تھا کہ پڑھیں، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ یہ اصل میں ہے ذرا میرا خیال جو دوست ہیں وہ اگر ان کی طرف سے کوئی سوال، کوئی خواہش ہو، کوئی فرمائش ہو، کوئی کی جا سکتی ہے. یہ السلام علیکم. سیر آف سولمن پہ ایک میں کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا. تو ویسے تو دیکھا جائے مطلب اگر آپ سیر آف سولمن اس کی پکچر کو ذہن میں لائیں، اس میں بیسیکلی 2 ٹرائنگلز ہوتے ہیں، ایک اپر ٹرائنگل ہے، ایک لوور ٹرائنگل ہے. تو سائنس آف سمبلزم میں کہا جاتا ہے کہ جو لوور ٹرائنگل ہے نا، دیٹ ریپرزینٹس دی نیچر آف اے پرفیکٹ ہیومن بینگ، پرفیکٹ ہیومن نیچر. اس میں جو لوور ٹرائنگل کی جو اپر بیس ہے، دیٹ از دی کہہ لیں کہ دی پیسو پرفیکشن آف اے پرفیکٹ ہیومن نیچر، جو اس کا سرنڈر ہے ٹو دی ڈیوائن ول. اور جو ایپیکس ہے اس کا، وہ اس کی میجسٹک ایکٹیویٹی ہے، اینڈ اٹ از اے ریزلٹ آف دی پیسو پرفیکشن، اٹ از ایکٹیو پرفیکشن. اینڈ بیکاز آف دس ایکٹیو پرفیکشن دیٹ پرسن از دی کنگ آف دی ورلڈ، کنگ آف دی ارتھ. تو اس کو حضرت سلیمان کی اس حکومت کے ساتھ بھی یا خلافت کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. ان جنرل جو سیل آف سولمن ہے، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ریلیشن بٹوین دا سمبل اینڈ دا سمبلائزڈ. ایک حقیقت ہے اور ایک اس کا سمبل ہے. تو وہ جو رشتہ ہے نا دونوں میں، سمبل اور سمبلائزڈ کا، اس کو بیسیکلی یہ سیل آف سولمن جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کرتی ہے، جس میں میں پہلے بھی ویسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں ڈائریکٹ انالوجی بھی ہے، انورس انالوجی بھی ہے، کہ جو سمبل ہے وہ سمبلائز کو انورسلی ریفلیکٹ کرتا ہے. تو اس کو میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو اگر ہم ریلیٹ کرنا چاہیں کہ وہ بیکاز آف دا پیسو پرفیکشن آف اے پرفیکٹ ہیومن نیچر، اس کی ایکٹیو پرفیکشن ہے، اور وہ ایکٹیو پرفیکشن جو ہے نا، بیکاز آف دیٹ پرسن از دی کنگ آف دی ارتھ، یہ کنگ آف دا ورلڈ. تو میں سمبولیکلی اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا حضرت سلیمان کے ساتھ. دیٹ واز مائی کمنٹ ایکچولی. جی ایبسولوٹلی، یہ دیکھ لیں آپ. اب اس میں اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ جو اپر ٹرائنگل ہے نا، یہ اپر ٹرائنگل سے مراد وہ ہے جس کی اپیکس اوپر ہے، اور لوور ٹرائنگل سے مراد جس کی ایپیکس ڈاؤن ورڈ ہے، ڈاؤن ورڈ پوائنٹنگ.
یہ اب اگر ہم مثال کے طور پہ ڈیوینٹی میں ہم دو طرح کے ایسپیکٹ دیکھتے ہیں, میجسٹی اینڈ بیوٹی, جلالی جمالی کہہ لیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایپیکس ہے نا وہ میجسٹی کے ایسپیکٹ کو کورسپونڈ کر رہا ہے, اور جو بیس ہے اپر ٹرائنگل کی وہ بیوٹی کے ایسپیکٹ کو کورسپونڈ کر رہا ہے. اب اگر ہم ان ٹرائنگل کو علیحدہ علیحدہ کر لیں اس طریقے سے کہ جو لوور ٹرائنگل ہے اس کو نیچے لیں تاکہ دونوں کی بیس کوئنسائڈ کر دیں, تو یہ ہمیں یہ بتائے گا کہ جب بیس کوئنسائڈ کر رہی ہے, اپر ٹرائنگل کی بیس لوور ٹرائنگل بیس سے کوئنسائڈ کر رہی ہے, دس بیسیکلی مینز کہ جو پرفیکٹ ہیومن نیچر ہے دیٹ از ان پرفیکٹ, جسے کہتے ہیں کنفارمٹی یا پرفیکٹ سرنڈر ٹو ڈیوینٹی, بیسس کا کوئنسائڈ کرنا. اور بیکاز آف دیٹ پرفیکٹ سرنڈر, اب بیکاز آف دیٹ پرفیکٹ سرنڈر اس کی جو ایکٹیویٹی ہوگی بیسیکلی وہ بھی بیسٹ ہوگی, وہ بھی پرفیکٹ ہوگی. تو لوور ٹرائنگل کی جو بیس ہے دیٹ از دی پیسو پرفیکشن آف اے پرفیکٹ ہیومن بینگ, اور لوور ٹرائنگل کی جو ایپیکس ہے وہ اس کی ایکٹیو پرفیکشن ہے. لیکن اس کی جو ایکٹیو پرفیکشن ہے اٹ از اے ریزلٹ آف دی پیسو پرفیکشن, جبکہ ڈیوینٹی میں جو میجسٹی والا ایسپیکٹ ہے جس کو آپ پیسو ایسپیکٹ کہہ رہے ہیں, وہ جو ان کا جو ایکٹیو ایسپیکٹ ہے ڈیوینٹی کا اس کے مرہونے میں رہتا ہے. تو یہاں ایک انورجن کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے کہ جو سمبل ہے اس میں جو پیسو ایلیمنٹ ہے بیسیکلی وہ سمجھ لیں مقدم ہے اس کے ایکٹیو ایلیمنٹ کے. ڈیوینٹی کے اندر یہ ریلیشن شپ انورٹڈ ہے. تو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوور ٹرائنگل ہے وہ انورٹڈ ریفلیکشن اپر ٹرائنگل. اس کو ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں سنتھسائز فارم میں حقیقت میں پائی جاتی ہیں سمبل کے اندر وہ جسے کہتے ہیں مور اینالیٹیکل فارم کے اندر پائی جاتی ہیں. تو دس از انالیسس ان دا فیس آف سنتھسس. یا آپ یہ کہہ لیں کہ سمبل کے اندر ملٹیپلسٹی جو ہے وہ زیادہ ایکسپریسٹ ہو جاتی ہے اور جو یونٹی ہے وہ امپلیسٹ ہو جاتی ہے, جبکہ جو سمبلائز ہے جو حقیقت ہے اس میں یونٹی جو ہے وہ ایکسپلیسٹ ہو جائے گی, ملٹیپلسٹی امپلیسٹ ہو جائے گی. تو مطلب یہ مختلف طریقے ہیں اس انورژن کو بیان کرنے کے. تو بس یہ میں چھوٹی سی بس باتیں کرنا چاہ رہا. زبردست, واہ, یہ تو میرا خیال ہے اس پہ تو باقاعدہ پورا ایک سیٹنگ بنتی ہے, ایک لیکچر چاہیے ہمیں آپ سے. نہیں, اس کے اوپر آلریڈی اس کورس میں ڈسکشن کافی بار ہو چکی ہے ایکچولی, میں تو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. ہاں وہ میں نہیں تھا نا اس میں, جی بھی لگتا ہے کورس میں رجسٹر کرنا پڑے گا. اصل میں یہ میں ریفرنس بھی بتا دیتا ہوں جہاں سے میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ اور اس کا ریفرنس پہلے بھی اس کورس میں دیا جا چکا ہے. اس بک کا, یہ مارٹن لنکس کی بک ہے, دا بک آف سرٹنٹی, میں 13th چیپٹر ہے جو ہے ہی سیل آف سولومن کے اوپر. تو یہ میں اسی ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں بیسیکلی. میں ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کیجیے, میں یہ نوٹ کروں. بس یہ کاغذ ہے میرے پاس, صرف مجھے پین دیجیے. ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے کہاں پہ زبیر صاحب میں نے جتنے بھی پوائنٹس بتائے ہیں یہ میں پہلے 2-3 بار ڈسکس کر چکا ہوں تھرو آؤٹ دس کورس. نہیں آپ آج بھی آپ نے کیا ماشاءاللہ. وہ پلیز بتائیے گا کون سی کتاب بتا رہے تھے؟ جی یہ دا بک آف سرٹنٹی ہے, دا بک آف سرٹنٹی بائی مارٹن لنکس, اور ان کا چیپٹر نمبر اس بک میں چیپٹر نمبر 13 ہے. بک کا نام ابھی بھی میں نہیں سن سکا, کچھ بریک ہو رہی ہے آواز. جی دا بک آف سرٹنٹی, کتاب الیقین. جی دا بک آف سرٹنٹی, اور چیپٹر نمبر 13 ہے اس کا. جی اس میں انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے سیل آف سولومن کو ڈسکس کیا. واہ, تھینک یو. یہ انورژن والا تو مجھے یاد آ رہا ہے رنے کے حوالے سے, لیکن یہ اس بک کا بھی آپ نے ذکر کیا بھائی, یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو پھر ہم. اگر ابھی اس کانٹیکس میں یہاں بات ہوئی ہے وہ ادھر وہ بات کی جائے جو لیجنڈ ہے نا, the legend of the seal of Solomon says that the ring was engraved by God and was given to the king directly from heaven. اس سے وہ رول کرتے تھے نا. The ring was made from brass and iron and the two parts were used to seal written commands وغیرہ. بڑی زبردست اسٹوری ہے یہ, آپ پڑھیے گا. یعنی کہ it could command demons and that. تو یہ اور خیر زبردست ہے. and باقی یہاں ظاہر ہے مشہور وہی ہے جب یہ باز صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا اگر ڈیٹیل میں جائیں تو اس کا یہ ڈیزائن مانا جاتا ہے, اس کا پھر سارا سمبلزم ہے. مگر یہاں پہ تو وہ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کی ساری پاور ایک چھوٹے سے پتھر میں تھی. پتھر کی کیا وقت تھی,
تو وہ تو اور طرف لے جا رہے ہیں نا، یعنی کہ اس حکایت میں تو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے دنیا کی اور اس پاور کی، ہے نا نجاشہ؟ تو اگر کسی اور کو کچھ کہنا ہے کامنٹ تو کر سکتے ہیں. زرینہ پاک سارا سائرہ تو ابھی چلی گئی. زبیر صاحب اس میں ویسے ایک اور بات بھی ہے تیمور صاحب کہ اس میں ایک مطلب پہلو یہ بھی ہے کہ وہ انگوٹھی اگر حضرت سلیمان جو کہ پرفیکٹ ہیومن نیچر پوزیس کرتے تھے ان کے علاوہ کسی اور کو وہ دے دیتے کہ تم پہن لو تو وہ پہن بھی لیتے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا اس سے. تو یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ وہ انگوٹھی پہنی کس نے ہوئی ہے اس کو افیکٹو بنانے کے لیے. اس میں لکھا ہوا تھا لیجنڈ میں کہ وہ کسی دیو نے پہن لی تھی 40 دن تو وہ حکم چلاتا رہا 40 دن. پاور آپ دیکھیں نا وہ جو ٹالکن کی ٹیل ہے کیا وہ جو ہے نا ہابٹس والی، وہ غلط بندے کے پاس رنگ چلی گئی تو پوری اس نے دنیا میں ایول پھیلانا شروع کر دی. رنگ آف پاور یہ وہ بڑی پرانی مت ہے نا یہ، تو اس کا حضرت بڑا انٹرسٹنگ یہ بھی ہے. اس کو میں نا اصل میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ وہ عصا جو ہے وہ آپ کسی اور کو دیں موسیٰ کے علاوہ تو اسے میریکلز نہیں ہو سکتے تھے، وہ موسیٰ کے ہاتھ میں ہی میریکلز ہو سکتے تھے. تو میں اس کو اس چیز کیونکہ ظاہر بات ہے وہ نبی بھی تو تھے نا حضرت سلیمان، تو میں اصل میں اس کو اس سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا. بالکل وہ تو بات اپنی جگہ صحیح ہے. بالکل پھر تو واقعی کوئی بڑی کوئی مسٹیریس انگوٹھی ہوگی پھر کہ دوسرا بھی پہن لے تو رول کر سکتا ہے. خطرناک ہوگی پھر. اسٹوریز ہے نا کچھ بتانے کی کوشش کریں. ابھی کچھ اچھا جواد صاحب کا تھوڑا بریک ہو رہا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے جواد صاحب؟ جی ابھی میں کہا تھا میں نے کچھ لیکن وہ بریک ہو گیا تھا نا آواز میں تھوڑا سا ہے کنیکشن. ہاں جی